عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاک طعم الایمان رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ قبر میں جانے کے بعد آدمی کو 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ رضیت باللہ ربا، اگر یہ مقام اس کو حاصل ہے تو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ رضیت باللہ ربا جو ہے یہ مقام رضا اس مقامات میں سے ایک ہے حال اور ایک ہے مقام۔ تصوف کی اصطلاح میں حال تو غیر اختیاری ہے۔ ایک آدمی کے اوپر کبھی خوشی کی حالت جاری ہو گئی، کبھی غمی کی حالت جاری ہو گئی، کبھی رونے کی حالت، کبھی ہنسنے کی حالت، یہ غیر اختیاری ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور مقامات جو ہے وہ ایک قصبی ہے، محنت سے آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے۔ ایک آدمی مصیبت پر صبر کرتے کرتے مقام صبر تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ سبحانہ و تعالیٰ تصرف کرتا ہے، اور مجھے بنانے سے پہلے ازل میں سارے حالات میرے مکتوب ہو گئے، لکھے گئے، اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، جس کو مقام تسلیم میں تفویض کہتے ہیں۔ تسلیم اور تفویض کا مطلب ہے کہ اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ جو میرے ساتھ تصرف کرے اللہ کرتا ہے۔ طبیعت بنائی دھیمے دھیمے، مقام تسلیم، مقام تفویض۔ تفویض مانے اپنے حوالے کرنا اللہ کے۔ کوئی حالت آنے سے پہلے تسلیم اور تفویض کا مقام ہوتا ہے۔ ایک آدمی پر غمی کی حالت ہے، اس سے پہلے اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے کہ اللہ جو کرے منظور۔ تسلیم اور تفویض جو ہے وہ مغزی جو ہے، فیصلہ جو ہے اس کے آنے سے پہلے، اور مقام رضا جو ہے مغزی کے بعد فیصلہ ہو گیا ایک آدمی کے بابت پریشانی کا، راحت کا، اب اپنے دل کو اس حالت کو راضی کر لے، پھر رضا بعد میں آئے، اور تفویض اور تسلیم پہلے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ خالی خالی جب سمجھتے ہو کہ خالی بول پاتے ہو، تمہارے چہروں سے لگتا ہے کہ میں مغزی بولتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ قضا یقضی، قضا کے معنی فیصلہ کرنا، فلما قضا قرآن میں ہے، تو قضا یقضی معنی فیصلہ کرنا، اور مغزی جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہو چکا، تو مقام رضا مغزی کے بعد ہے، مغزی پر، قضا کے بعد مغزی پر رضا، اپنے دل کو اس فیصلے پر راضی کروا لیا کہ اللہ نے جو میرے ساتھ حالت کی میں اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہوں، یہ مقام رضا۔ یہ مغزی اور یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ جو کرے تصرف کرتا ہے، اس کو مقام تسلیم کہے، تفویض کہے۔ فوض یفوض تفویضا، ذات سے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ افوض امری اللہ، دعا میں کہتے ہیں میں اپنی حالت اللہ کے حوالے کرتا ہوں، مستقبل میں اللہ جو کرے منظور۔ تو بعضوں کے نزدیک رضا جو ہے احوال میں سے، اور بعضوں نے کہا کہ احوال میں سے نہیں ہے، مقامات میں سے، اور مقام اکتسابی ہے، قصبی، محنت سے حاصل ہو۔ بعضوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ابتدا میں تو قصبی ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے اختیار سے کسی بات پر اپنے دل کو راضی کرواتا ہے، پھر رہتے رہتے وہ حالت پر پہنچتا ہے کہ اب اختیار بھی نہیں، غیر اختیاری طور پر رضا ہے، کوئی بھی فیصلے پر کہ ہاں یہ پیدا کرے۔ پھر قبر میں جانے کے بعد جب سوال ہوگا من ربک، آپ کا رب پر جواب دینا آسان ہے۔ ایک آدمی نے کعب کے مخرج کی تمرین کی ہے،
ادا کرنے کی یا دعات کے مخرج کے ادا کرنے کی تمرین کی ہے، مشق کی ہے. اب ممتحن پوچھتا ہے کہ چلو غلط والدین پر، اس کے لیے پڑھنا آسان ہے، لیکن اس پر محنت نہیں کی، تمرین نہیں کیا تو مشکل ہے. اس لیے رضیت باللہ ربًا، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ ہونے، رب پر راضی کر لے، اللہ رب ہے میرا، میری ذات میں تصرف کرنے والا. رب کا معنی تصرف کرنے والا، جیسے توحید پھر ربوبیت، اور توحید پھر ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تربیت بھی کرتا ہے، تصرف بھی کرتا ہے، وہ بھی تنہاج کرتا ہے. اس کو توحید پھر ربوبیت کہتے ہیں. ایک خلق میں توحید ہوتی ہے. توحید فی الخلق کا مطلب یہ ہے کہ آسمان زمین اکیلے اللہ نے بنایا، پوری دنیا سب چیزیں اللہ نے صرف بنائی، ما سوى اللہ. اس کو توحید فی الخلق ہوتا ہے. یہ سب مانتے، کافر بھی کہتے ہیں کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، ہر چیز اللہ نے بنائی. اس کو توحید فی الخلق ہوتا ہے. اور ایک توحید فی ربوبیت. توحید فی ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تصرف میں بھی تنہا، ہر جو بھی تصرف ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اکیلا، وحدہ لا شریک لہ. ایک آدمی کا بیل مر گیا، بھینس مر گیا، تو مرنے کے بعد اپنے دل کو اس پر راضی کر لینا کہ فیصلہ اللہ کے یہاں میرے حق میں اچھا ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے. اس کو مقام رضا کہیں. اور بیل بھینس مرنے سے پہلے جو اپنا مزاج ہے کہ اخوض امری اللہ، میں تو اپنی ذات اللہ کے حوالے کی ہے، اللہ جو کرے، یہ مقام تفویض ہے. اس کے بعد اس کے دل میں نقد طمانیت پیدا ہوگی، سکون، چین. اس کو کسی سے کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. مقام رضا پر آدمی پہنچتا ہے تو اس کو ہر وقت خوشی خوشی. یہ نعمت اللہ کی. ظاہری شیریں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھتا ہے تو جیسے ذائقے کو مزہ آتی ہے، یہ مزہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے جو روح کو مقام رضا پر پہنچنے کے بعد لذت آتی ہے. اس کے پاس کوئی ڈگمگا قدم کا متزلزل تردد ڈگمگایا بیٹھے گا، یہ آدمی اس کے قدم کو دمائے گا. اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آخرت کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور مقام رضا نہیں ہے تو ان کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت پیدا ہوگی. بیٹھتے ہی اس کو یہ خیال ہوگا کہ آپ نے کہیں 2-3 پلاٹ خریدے، سودا کریں. اس کے پاس تو جب مقام رضا پر پہنچتا ہے تو اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس بیٹھتے تھے جنت جہنم آنکھوں کے سامنے دیکھو، اور گھر پہ جاتے تھے وہ کیفیت ختم ہو جاتی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ دوڑ آئے، نافق حنظلہ، کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول کی صحبت میں آئے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، آخرت آنکھوں کے سامنے ہے. شوق پیدا ہوا. اور گھر گئے، بچوں میں بیٹھے اٹھے اور اس سے باتیں کی، یہ حالت ختم ہو گئی. دیکھو اللہ کے رسول جس مقام رضا پر تھے کوئی نہیں ہو سکتا ایسا. تو صحابہ کو اللہ کے رسول کے پاس آتے وقت خیال پیدا ہوتا تھا کہ تو ہمارے اکابر گزرے، بہت پرانے اکابر نہیں، قریب کے اکابر بھی دیکھو، قریب کے اکابر تو شریعت یاد آئے. حضرت شاہ صاحب کے بابت آتا ہے کہ جب وہ جاتے تو کوئی دیکھتا تو دیکھتے ہو جو لگتا ہے کہ شریعت تو دیکھو، سارے اسلام یاد آتے، سارے اسلام. ان کے حرکات سکنات سے لوگ مسائل مستمل کرتے تھے، شریعت میں ایسا بولنا ہوگا، ایسا چلنا ہوگا. یہ تو ابھی کے ہیں، ابھی کے ہیں اس طرح بہت سے اکابر. تو رضیت باللہ ربًا، اے اللہ میں راضی ہوں کہ اللہ رب ہے، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ تصرف کرنے والا ہے اور انہی کی طرف سے سارے حالات، وہ تنہا ہے. اس بات پر میں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا اور وہ میرے حق میں برا نہیں کرے گا، مسجد ہوگی. اب اس پر جس نے محنت کی ہے، نکیر منکر قبر میں پوچھیں گے من ربک، اتنے آسانی سے کہہ رہے ربی اللہ، ربی اللہ کہے. ایک آدمی نے رسی پر چلنے کی محنت کی ہے، رسی باندھے کر دوڑے گا، لیکن محنت نہیں کیا تو نہیں چل سکے. محنت کرو.
خالی زبان سے چاٹ نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اقرار باللسان کا بھی ایک مقام ہے اسلام میں, اور اقرار باللسان اندر کی ترجمانی کرتا ہے دل کی, لیکن کثرت سے کلمہ پڑھتے پڑھتے ربی اللہ بولتے بولتے اب سبحانہ و تعالیٰ وہ مقام نصیب کرتا ہے, دل میں اتری کرتی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آتا ہے کہ ایک دم اخیری بیان انہوں نے لاہور میں کیا, وہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب جانے دوسرے نمبر پہ حضرت تھے. بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا, 50 کے قریب میں. 1965 میں اجتماع کا سب سے پہلے اجتماع قائم میں ہوا, اجتماع کا جو سلسلہ شروع ہوا ڈھنگ سے اس کے لیے 1965 میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے, تو وہاں سے ابتدا ہوئی بڑے اجتماعوں کی. اس کے بعد دیکھیں کہ اجتماع میں 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ اس طرح لوگ جمع ہو گئے, حج کا موسم. وہاں سے بھی لاہور گئے اور لاہور ان کا انتقال ہو گیا. بیان کر رہے تھے, بیان کرتے کرتے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. کسی نے اٹھ کے کہا کہ حضرت آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, کل دل کا دورہ تھا. کہا کہ بات پوری کرنے دیں. جو بات پوری کی کہ بستر پر پڑے تلنگ مار, تو زبان سے ایک جملہ تھا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ, مقام رضا رضیت باللہ ربا. یہ میں مثال دو بزرگوں کی حالت کی تو سمجھ میں آئے اس کا مصداق. اس میں ایک ہے علم اور ایک ہے صحبت. صحبت سے علم کا عملی نقشہ سامنے آئے گا. کسی زندہ دل آدمی کی صحبت میں رہو گے تو جو نقوص ہے اس نقوص کی جو زندہ فوٹو اور تصویر ہے وہ آپ کو نظر آئے گی سامنے کہ دیکھو یہ مقام رضا اسے کا. اس لیے صحبت ایک بہت بڑی بات ہے. کونوا مع الصادقین. اللہ کے رسول کے زمانے میں غزوہ تبوک میں 3 آدمی پیچھے رہے. انہوں نے طے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم کو کوئی حال میں سچ بولیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. پہلے تو بہت تردد ہوا کہ سچ بولے جھوٹ بولے سچ بولے جھوٹ بولے, پھر طے کر لیا سچ بولنے پر آزمائش ہوئی. 50 دن تک بائیکاٹ. لمبا قصہ قرآن میں ہے. ثلاثۃ الذین خلفوا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. جب کوئی بولتا نہیں تھا تو یوں لگتا تھا کہ اتنی چوڑی زمین سوئی کا ناکا تنگ ہو گئی. یہ سوئی کا ناکا, اس میں کسی کو کہا اس میں رہو, مجھے تکلیف ہو گیا. ایسی زمین ضاقت علیہم الارض, رحوبہ مانے چوڑا ہونا, بما رحبت اتنی چوڑی دنیا. رحوبت کا مانے کشادہ ہونا. کسی کی آمد پر بولنے کے اہلن سہلن مرحبا, یعنی تمہارے آنے سے ہمارے دل میں جگہ ہے, تنگی نہیں. اس کو مرحبا کہے. مرحبا بھی نہیں سمجھو کہ خالی بولو گے ضرور کہ مرحبا مرحبا. یہ عربی لفظ ہے, مصدر ہے. رحوبت کا معنی کشادہ ہونا, اور مرحبا معنی آپ کی آمد سے دل میں کشادگی ہے, تنگی نہیں ہے. آؤ یہ تمہارا ہی گھر ہے, کھاؤ پیو آرام کرو. اور مرحبا نہیں ہے تو اس بیچارے کو یوں لگے گا کب چلا جاؤں. تو کیا مثال دے رہا. سب سے پہلے ان کا مرتے مرتے رب کیا تو قرآن نے پھر یوں کہا کونوا مع الصادقین, ایسوں سے رہو. ایک تو سچ بولنے کا علم لیا کہ سچ بولو, اور ایک سچ بولنے کا نمونہ پیش کیا اس صحابی نے. تو اللہ نے کیا فرمایا کونوا مع الصادقین, ایسوں کے پاس رہو تو آپ کے سامنے نمونہ ہے. کہ میرا حکم نہیں اللہ کا ہے. علم کے نفوذ کے بعد صحبت سے کیا اس کا نمونہ سامنے آئے, اور نہ کچھ نہیں. ایک آدمی چوپڑی میں پڑھ کے ڈائیور سیکھ گیا کہ اس طرح گیئر پالنے کا, یوں کرنے کا, یوں اسٹیئرنگ گھمانے کی, ورانگ کاغذ یوں کرنے کا, لیکن اس کو گاڑی سپر کر دیتا نہیں چلا سکتا. ایک دم ادبر سبق یاد کر کے سنا بھی دیا چوپڑی میں. اب اس کو چاہے پڑھا لکھا نہ ہو کوئی, لیکن جو عملی طور پر گاڑی چلاتا ہے اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا گاڑی میں, اور وہ جیسا کہے اس طرح سے کرے گا. وہ یوں کروائے گا, یوں کروائے گا, یوں کرے گا, وہ نہیں لا. اس طرح وہ ٹوکیں گے آپ کو بزرگ, ایسا نہیں ایسا, ایسا نہیں ایسا, ایسا نہیں ایسا, پھر بنو گے. خالی ورنہ ایک آدمی
ڈاکٹری کتابیں پڑھنے کے بعد پھر وہ مطلب نہیں کھل سکتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی عملی طور پر، اس کے بغیر کچھ نہیں. کوئی بھی فن، ایک فن اتنا آسان ہے کہ بس پل لیانے ہو گیا. پل لیانے ایسا نہیں ہے پریکٹس. اب مقام رضا پیدا کرنا ہے، مقام صبر پیدا کرنا ہے. ایک ہے علم، ایک ہے حال پر عمل. پہلے علم، پھر حال پہ عمل. پہلے بیج ہے، پھر درخت ہے، پھر اس کے اوپر پھل لٹکتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلها. اس کے بعد پھل آئے، تؤتی اکلها باذن رب، اللہ کے حکم سے. اس کے برکات بعد میں ملے. اور رب ماننے پر رضا. حضرت ماں یوسف رحمۃ اللہ کی بابت آتا ہے کہ وہ اسٹیج پر بیٹھتے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بات کرتے کہ اللہ کتنا قادر. تو ان کی بات سنتے وقت تو مجمع کو یوں لگتا تھا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے پوری دنیا کچرا ہے، کچرا. جیسے پھوک مار کے جائے مادیت میں ڈوبا ہوا، جس کی 24 گھنٹے کے دوڑ دھوپ مادیت کے لیے ہو، وہ بھی اگر آدھا گھنٹہ سن لیتا تھا تو ایک دم دنیا سے برگشتہ ہو جائے. کوئی طاقت نہیں. ایسا لگتا تھا کہ عرصہ پر اللہ کو دیکھ رہے بیٹھ کے، اور دیکھ دے کہ اللہ کی طاقت بتلا رہے کہ اللہ کیسے ہے، کہ اللہ ایسے، اللہ ایسے، اللہ ایسے. یہ مقام رضا کے بعد آدمی اس کی کوئی نقل بھی نہیں کر سکتا ہے، نقل نہیں کرنے کی بھی. اس کے بعد تو اپنے تو پہلے اپنے پر رہنے کا، وہ مقام پر پہنچنے کے بعد نقل کرے، ورنہ صوبے نا. تو اس طرح بولتے تھے کہ میں امریکہ کو دعوت دیتا ہوں کہ بموں کا پلان بھر گیا اور میرے سر کے اوپر بم کی بارش برسا ہے، میرا ایک بال نہیں جلا سکتا. یہ حال تھا مقام کا کہ اللہ کرتا ہے. رضیت باللہ ربن، یہ عملی میں نمونہ پیش کر رہا ہوں. اکابر کی زندگی پڑھو، صحابہ کی پڑھو، ان کی صحبت میں رہو تو جو نقوص ہے اس کا عملی مثال سامنے آئے گی، پھر آپ تطبیق کرو گے. ورنہ تو علم کہاں ہے، بغیر عمل کی علم کیا ہے. بس دی عمل نے علم کو سزا دی، علم نے عمل کو سزا دی، علم نے عمل کو سزا. ہاں، علم عمل کو کہتا کہ تو آ، تیرے بغیر کا ہوں میں، تو نہیں آیا تو میں گھاسوں کا مانے گھاس. دی علم نے عمل کو سزا، ہاں تیرے بغیر کا ہوں میں، تو نہیں آیا تو میں گھاس. کچھ نہیں. ہم بھی جانتے کہ اللہ کی قدرت، وہ حضرات بھی جانتے تھے، لیکن مقام حال پر تھے تو ان کی بات سے کتنوں کے تزلزل ختم ہو کے وسوق پیدا ہو جاتا تھا، طمانیت پیدا ہو جاتی. ڈگمگاتے قدم دمتے تھے، ایمان کی گرمی لے کے اٹھتے تھے. اس طرح کا ہے کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بارش برسائے بموں کی. اللہ نے نہیں چاہا تو ایک بار نہیں جلا سکتا. اللہ کی قدرت اس طرح بیان کرتی. قبیل اسلامی دینن، اور اپنے آپ کو راضی کرے کہ اسلام دین ہے. دین مانے طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، دستور حیات. آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے لائن کے جتنے مسائل ہے، یہ مسائل کو سامنے رکھ کے تجارت کرے. ایک تو آج کی تجارت کے قوانین ہے کہ آپ کو بینک میں سے یہ ملے گا، وہ ملے گا، لون ملے گی، یہ سب، اور ایک اسلامی قوانین. کوئی بھی لائن میں اسلام کے جو مسائل ہے اس پر اپنے آپ کو راضی کر لینا. دین کا معنی طریقہ. رضیت باللہ دینن وبالاسلام دینن، اور مذہب اسلام کو میں دستور حیات پسند کرتا ہوں، زندگی گزارنے کا قانون، قواعد. اب وہ نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، کارخانہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو ہر لائن کے جو اسلام نے طریقے دیے اس کے پر چلے گا، مسائل پر، اور اس پر راضی. ایک سرکار کے لوگوں کے قواعد اور ایک شریعت کے. ایک چیز چاہے سرکاری اعتبار سے جائز ہے لیکن سرل نہیں جائز ہے، تو سرکار وہ لابھ دے گا تو بھی نہ کہے گا کہ نہیں. جیسے آج کے زمانے میں بیمہ، ایک آدمی اپنا بیمہ اتارتا ہے، اب جمع کیے 1000 اور ملے اس کو پکڑے تو 2 لاکھ.
تو 1,99,000 شریعت سرکار کے لے لو، لیکن اسلام نہ کہتا کہ 1000 کے بدلے میں اتنا ملے تو سود ہے، میں نہیں لوں گا۔ اگر اسلام کو دین ہونے پر اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے تو للچائے گا نہیں، اتنا للچا جائے گا۔ پھر قبر میں جب فرشتہ پوچھے ہما دین بڑی کہتے کہ دین اسلام، اور وہاں درچے بچ جائے کہ کوئی نام ہو نہیں، 1 لاکھ میں نہیں ہوگی، تمہارا جمع تو 10,000 ہے لیکن آپ کو بیمہ کتنا ملے گا؟ 2 لاکھ، لے لیا۔ اب کبھی فرشتہ پوچھے گا ہما دین تو خدا لے گا، جواب دے ہما دین چلتا رہ جائے، پریکٹس نہیں کی۔ ایک آدمی نے فن قرات کے اندر کوئی صفات یاد نہیں کیے، اب قاری صاحب اس کو سبق سنے اور پوچھے کہ بول شدت کسے کہے اور یوں کرے، رفع کسے کہے چالے، اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں دیوبند پڑھتا تھا، مجھے پتا کہ روم کسے کہے، تو وہاں سند کے لیے قرات کی سند ضروری ہے حاضر بننے کے لیے۔ جب تک آدمی حاضر نہیں بنتا ہے وہاں تک سند نہیں ملتی ہے۔ قرات میں داخلہ تو تھا کہ پورے سال نہیں گیا، 1 دن بھی نہیں، کتب خانے میں مطالعہ کرے کتابوں کے کہ اپنے کو کہاں قاری بننا ہے۔ اب امتحان دیا نا، تو کوئی قاری نعیم صاحب تھے بہت پرانے، ان کے پاس امتحان گیا، میں تھا، دوسرے دو ساتھی تھے، مولانا محمد کلّا صاحب وغیرہ، ابھی لندن میں۔ پہلے کتاب کا مجھے پوچھا کہ روم، تو میں وہاں جہاں رہتا تھا اس جگہ کا نام تھا بوز مانے گنبد، اور شمال کی طرف اتر کی طرف شمال میں کمرہ تھا برج گنبد والا، اس وہاں رہتا تھا، اور نیچے ایک برج شمالی تحتانی نے فوقانی، اوپر کے کمرے کو فوقانی کہا، نیچے کو تحتانی۔ تو میں نے کہا کہ برج شمالی تحتانی، کہا گھاس کاٹنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ روم کا حوالہ دیتے، میں سمجھا کہ یوں پوچھ رہا ہے کہ کمرہ کون سے کمرے میں رہتے ہو، روم سمجھا۔ میں نے کہا کہ برج شمالی، قاری صاحب گرم ہو گئے، گھاس کاٹنا ہے، مجھے وہ کہا کہ گھاس کاٹنے نہیں آئے۔ اب اس فن میں محنت نہ کی ہو آدمی نے، اس فن میں محنت نہ کی ہو تو جواب نہیں دیتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اسلام کو دین ہونے پر محنت نہیں کی، زندگی کا جو بھی لائن اختیار کرے اس میں مسائل سامنے نہیں رکھے، جسے تجارت کر رہا ہے۔ اب بینک میں سے آپ کو بہت سہولتیں ملے گی، اور ایک اسلام ہے، ایک بینکنگ ہے، اور بہت سی تصادم ہوگا، اس وقت تم للچا گئے، رال ٹپک پڑی، تو رضیت بالاسلام دینن نہیں ہے، رضیت بالاسلام دینن نہیں ہے۔ اگر ہر چیز میں پھوک کے مسائل سامنے رکھ کر چلے، سوال ہوگا وما دینک، جواب دے گا دین اسلام، میرا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اللہ ایک اتنا اچھا ہے، قبر میں پوچھے وہی بات بتائے اللہ کے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے لمبی بات مت کرو، شارٹ میں دین سمجھاؤ، اتر جاؤ اس طرح درد کے ساتھ بیچاروں کو کچھ باندھ نہیں، جب ان کو دے دو آخرت کا نعمت ہے سب۔ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو بھی کرتے اللہ کی پسندیدہ معصوم صفت ذاتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اس کو پسند ہوگی، ایک اللہ کے رسول کی ادا ہے اور ایک کسی سنیما کے ایکٹر کی ادا ہے، الیاذ باللہ اس کو وہ ادا پسند ہے تو وہ کپڑے سلاوے اس کلر کے، اس طرح سے کٹنگ کروائے، اس طرح سے چلے۔ اگر کوئی سنیما کے ایکٹر لنگڑا چلاتے بھی اس طرح سے چلے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کی صورت کا خیال بھی نہیں، سیرت کا، عادات کا، ان کی اداؤں کا۔ اب قبر میں جب پوچھے وما ھذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بتائی جائے گی، صحابہ نے تو سمجھ لیا کہ آج کے زمانے میں تو سمجھنا بہت آسان، ورنہ پہلے تو اعتراض ہوتا تھا کہ کروڑوں انسان قبر میں جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی شکل ایک ساتھ اتنوں کو کیسے بتائی جائے، ایک کو بتائی جائے تو کتنے محروم رہے۔ لیکن صحابہ نے تو اللہ کے رسول کو یقین کر لیا، ہم ہوتے تو نہ کرتے،
تو ہماری عقل کمزور، تو اللہ نے مثال دی آج کے زمانے میں دیکھو ٹی وی، ایک آدمی ٹی وی پر کھڑے ہو کے بولتا ہے تو ہندوستان میں 120 کروڑ کے لوگ اپنی جھونپڑوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ منموہن بولے، اب پوچھے کوئی کہ کون ہے منموہن، کوئی باپ اپنے بیٹے کو پوچھے ٹی وی کے پردے یہ کون تھے بیٹا؟ منموہن، بڑا پردھان۔ قبر میں جانے کے بعد بھلے نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس میں ہے، لیکن زمین چیر کے ان کی شکل سامنے آئے گی۔ فرشتہ اشارہ کر کے پوچھے کہ من حاضر رسول، یہ کون ہے؟ اگر آپ کی اداؤں سے محبت تھی دنیا میں تو یوں کہے گا کہ محمد رسول اللہ۔ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو قبر میں جو سوالات ہونے والے اس کے بارے میں یہ مقام ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ذاق طعم الایمان۔ دنیاوی نقد فائدہ یہ ہے کہ اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا، لذت محسوس ہوگی۔ صحابہ سچ مچ اپنے دل کے اندر ایمان کا سرور محسوس کرتے، اس کو ایمان کا حسی وجود کہتے ہیں۔ ایک لفظی وجود، ایک ذہنی وجود اور ایک حسی وجود۔ جیسے ایک آدمی نے تمہارے سامنے بولا کہ بادام پستہ کی مٹھائی، یہ تو لفظی وجود، اور پھر پلیٹ میں تمہارے سامنے رکھی ہو اور پلیٹ لے لی تو پلیٹ میں دیکھتے تمہارے دماغ میں اس کو فوٹو آ گیا کہ پلیٹ میں ایسی مٹھائی جو پلیٹ لے گیا تھا۔ یہ ذہنی وجود، ایک لفظی وجود، ایک ذہن۔ تو لفظی وجود سے ذہنی وجود سے کوئی لذت نہ ملے، اور پھر پلیٹ رکھ دی اور آپ نے یوں لے کے منہ میں رکھ دیا، یہ حصے وجود، عینی وجود۔ اب مزہ آ گیا۔ یہ ایمان کا حصے وجود، مقام رضا، قوم الایمان، اور ایمان کی تاثیر محسوس کرے گا۔ ایک ذہنی وجود، ایک لفظی وجود اور ایک سچ مچ ایمان کا عینی اور حصے وجود، اس کے بعد جا کر قوم الایمان، ایمان کا سواد اور ایمان کا ذائقہ محسوس کرے گا۔ آگے بڑھ، آپ علیہ السلام نے فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبۃ والحیا شعبۃ من الایمان۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمانیات۔ ایمان تو تصدیق قلبی کو اور اقرار باللسان کو کہتے ہیں، مان لینے کو اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور ایک ایمان کے صفات، ایمان کے ساتھ ایمان کے صفات نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ درخت تو ہے، یہ تنا ہے، یہ درخت کا تنا ہے اور یہ اس کی شاخیں ہے، تو یہ تو ایمان اور یہ شاخ ایمانیات۔ تو ایمان ہے لیکن ایمانیت میں بھی ایمان کیا کام کا؟ ایک آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن پڑوسی کو ستاتا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کے اوپر رحم نہیں، دو آنکھوں کی کسی کی شرم نہیں، تو ایمان تو ہے لیکن ایمانیات نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ بغیر ٹہنیوں کا درخت، اس پر پھل بھی نہ آئے پھول بھی نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی صفات ہے، کثیر صفات ہے، لیکن کثیر کو کبھی کبھی تعبیر کرتے 70 کے عدد سے، ایسا نہیں کہ گن کے 70 ہو۔ محاورہ میں بولتے ہیں کہ تئی جیوا تو 70 جو ہے، ایسا نہیں کہ گن کے 70 دیکھے، بہت دیکھے۔ اب کوئی گینے کی ایمان کے تو 70 شاخیں ہیں، تو آپ کو گینے 70 ہوتے کہ کم ہو کے زیادہ، یہ محاورہ ہے، یہ بہت ساری صفات ہے۔ تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمانیات۔ ایمانیات پر محنت کرنا ایمان پر محنت ہے۔ جماعت میں جاؤ تو خالی خالی یوں بولے کہ دوستو ایمان، اصل میں ایمان ہے دوستو، اس کے بغیر کچھ نہیں دوستو۔ ایمان ایمان، لیکن ایمان کیا؟ اس کی صفات بول، ایمان کے ساتھ ایمان کی صفات۔ اب بس میں گیا، کوئی بیچارہ بوڑھا آدمی کھڑا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا ہے کہ اٹھ کے اس بوڑھے آدمی کو جگا دے۔ ایمان تو ہے لیکن ایمانی صفت نہیں ہے۔ ایک یتیم بچے کو دیکھتا ہے، بیچارہ بے بس ہے، بے کس ہے، مٹی آلود، اس کے اوپر ذرا بھی ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرتا، تو ایمان تو ہے لیکن بغیر ساختہ ہے۔ کوئی بڑے چھوٹے کا ادب نہیں، آنکھوں میں شرمند نہیں،
یہاں یہ بول سکتے کہ نہیں بول سکتے تو ایمان تو ہے لیکن بڑی شاخ نہیں ہے. دیکھو الگ کر کے کہا والحیا صحبۃ من الایمان. ایمان کی بہت صفات ہے لیکن سب سے بڑی صفت آنکھوں میں کسی کی شرم و حیا ہو, چھوٹے بڑے کا ادب ہو. یہ شرم نے اس کو بہادری سمجھا, یہ بہادری نہیں چھچوڑا پن ہے, یہ ایمانی کی علامت ہے. آدمی بہادری کس کو سمجھتے ہیں؟ کہاں بھی چر چر بولنا, کیسے کی طرح زبان چلانا. ہم تو کسی سے نہ شرمائے, ہر ایک کے سامنے بولے. اس کو بہادری نہیں کہتے ہیں. بہادری سے کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں آج تک. سلطان ٹیپو بہادر تھے, کسی کو نقصان پہنچا؟ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے میدان میں اترے, آزادی کا جذبہ پھونک دیا لوگوں میں, دیش آزاد ہو گیا. بہادری تو سرحد پر ہوتی ہے. اور جو بیچارے اپنے ہیں پرہیزگار متقی نمازی, ان کے سامنے چر زبان چلاوے اور یوں سمجھے کہ ہم تو بہادر, ہم کسی سے نہ ڈرے. یہ تو بہادری نہیں ہے, بس اخلاق کے چھچوڑا پن ہے. والحیا صحبۃ من الایمان. حیا کا تعلق آدمی کسی سے شرمائے, چھوٹے بڑے کا ادب ہو, آنکھوں میں شرم ہو, بولنے کو بولتے بڑے بوڑھے یہ کہ بے آنکھوں کی شرم بھی ہے کہ نہیں, اس طرح بولتے. دیکھو الہامی چیز ہے جملہ کہ دو آدمیوں کو دو آنکھوں کی شرم کرو, وہ سامنے آ کے تجھے کہتا ہے تو من کسی کی آنکھوں کی تو شرم رکھ. بڑے بوڑھے اس طرح کوئی آدمی کسی کو سمجھائے نہ سمجھے تو بڑے بوڑھے ان کو یوں کہتے ہیں کہ کم سے کم بے آنکھوں تو شرم رکھ, یوں بولتے. والحیا صحبۃ من الایمان. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر عقیدوں کے ساتھ ایمان کے جتنے متعلقات ہیں آپ نے سامنے فرمائے اس کو بتلا رہے ہیں. دیکھو ایمان میں ایک تو کلمہ بتایا, رسالت بتائی, اور ساتھ ساتھ ایمانیات بھی بتلا رہے ہیں. ایمان کی 70 سے زیادہ آپ نے سامنے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم ایمان والا نہیں. کہا کہ من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ کون جو ایمان والا نہیں؟ کہا کہ جن کا پڑوسی اس سے معمول نہ, اس سے اس کا پڑوسی ڈرتا رہے, گھبراتا رہے, اس سے پڑوس کے ساتھ تو اس طرح رہے کہ پڑوس کو اس کو دیکھے تو ہمت بڑھے کہ چلو الحمدللہ اپنا پڑوسی اچھا ہے, اپنے پڑوس میں رہنے والا آڑے وقت کام لگے ایسا ہے, اپنے کو تکلیف پہنچائے گا نہیں, اس طرح سے رہے تو ایمان ہے. اب کتنی تسبیحات پڑھ لے, کتنے چلوں میں جاوے, لیکن پڑوسی کے ساتھ بھیپو رہے. بھیپو پہلے زمانے میں انجن کولسے نے پانی سے چل رہے اسٹینڈ پر آ کے کھڑا ہو تو بس ایسا آواز کرتے ایسا کرے. اب ایسا انجن سے منہ کرے اور تسبیح بھی پڑھتا ہے, اذان سے پہلے مسجد میں بھی جاتا ہے, پہلے سب کو بھی کرتا ہے, اور ایمان تو ہے لیکن ایمانیت نہیں ہے تو پڑوسی کو تکلیف ہے, ان سے پڑوسی کو ٹینشن ہے. تو اصل تو صفات پیدا کر ایمان کے, ایک نفس ایمان ہو, ایک ایمانی صفات ہے. والحیا صحبۃ من الایمان. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن نہیں. من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ. کسی کے یہاں مہمان آئے تو مہمان کے آنے کے اوپر اس کی ٹوپی گھومنے لگے, سلٹ پریشان ہو جائے, وہ بیچارہ بات کرے تو بھی اس طرح سے جواب دے کہ اس کو جو ہو کہ اپنے آمد پر ان کو تکلیف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو مجھے مانتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے, فلیکرم ضیفہ, تو مہمان آئے تو خوشی کا اظہار کر, اور مہمان سے ہو سکے اتنا اکرام کر. دیوبند میں مہمان خانہ ہے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کسی نے لکھا ہے کہ کوئی ہندو رات کو مہمان بن کے آیا گھر کو, اور مہمان خانے میں سویا ہوا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ 3-2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھتے اور تہجد پڑھ کے دعا کرتے. تو تہجد اور دعا پڑھ کے مہمان خانے میں گئے تو کسی کو دیکھا کہ کوئی سویا ہوا ہے, معلوم نہیں کہ کون, لیکن مہمان خانے میں تو مہمان سوئے. حضرت نبی تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ آہستہ آہستہ اس کے پیر دبا رہے. اتنا بڑا آدمی وقت کا شیخ العالم پورے عالم دنیا کا, جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کی ترور چلائی, اس کی آنکھ کھلی تو کہا کہ حضرت شرم میں مت ڈالو, کہ شرم میں نہیں ڈالتا ہوں. ہم کو تو ہمارے نبی علیہ السلام کا تعلیم ہے کہ من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ, جو اللہ رسول کو مانے تو مہمان کی اکرام کرے, اس کو مہمان ہو.
ان کو حق پہنچتا ہے مدارس چلانے کا، اور ان کو حق پہنچتا ہے کہ دینی مراسم کے نگہباں ہو، انہی کی شان کو زیبا ہے دینی مراسم کی نگہبانی، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتے ہیں مسلمان، جن کے تقوی پر مسلمانوں کو ناز ہے، رہے دریا میں نہ لگے کپڑوں کو باندھ، پھرے دنیا میں دنیا سے بے تعلق، دنیا میں رہے نہ دنیا سے تعلق نہیں، پانی میں چلے نہ پانی کپڑوں کو لگے نا، اتنا بڑا کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا، یہی سمجھے کہ تو ایسا ہے۔ کہا کہ بھائی دیکھو ہم تو ہمارے ایمان کو پانی دے رہے ہیں کہ آج ایک مصرف ملا، حدیث پر عمل کرنے کا جگہ ملی، مصرف۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ رسول کو مانے تو مہمان کے ساتھ اکرام کرے، اور اکرام کا معنی بھی سمجھ لیں، اس کو راحت پہنچے ایسا کرے، اس کو تکلیف پہنچے ایسا کرے نہ۔ اگر مہمان وہ ہے جن سے تمہارا لین دین ہے نا، تم ان کے پاس بہت لمبی چوڑی رقم مانگتے ہو، مہمان بن کے آئے تو تقاضا بھی نہیں کرنے کا، وہ میرے پیسے لاؤ، مہمان بن کے جانے کے بعد مانگنے کا، گھر پہ جانے کے بعد، لیکن ابھی ان کا اکرام کرو، اس کو اکرام کرو، اور آتے ہی تم کہو کتنا محنت چلاؤ، پیسے لاؤ، وہ مدت دے گیا دینا اب تک، وہ بیچارہ چلا جائے گا فیملی۔ ایمانیات ہے، ایک ایمان ہے اور ایک ایمانیات، والحیا شعبۃ من الایمان۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، کیوں ہوگی؟ افضل قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچی بات کا کلمہ ہے توحید، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور یہ بھی ایمان کا بہت قریب کا شعبہ ہے، گھٹیا نہیں، ایمان کا بہت قریب کا شعبہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ تم جا رہے ہو، جاتے جاتے کیلے کا چھلکا دیکھا، اور تم کو یقین ہے کہ کوئی بیچارے کا پیر اس کے اوپر آئے گا جو پھسلے گا تو ٹوٹ جائے گا، ایک دم تم نے اپنی گاڑی روک کے کیا کیلے کا چھلکا ہاتھ میں لے کے پھینک دیا ایک طرف، چاہے تمہاری 2 انگلی آلودہ ہو گئی، گھر جا کے دھو لو، لیکن اپنے ایمان کو پانی دیا۔ کیلے کے چھلکے کو ہٹانے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دنیاوی اعتبار سے، اس میں اتنا اخلاص ہے، اتنا اخلاص دوسروں کے لیے، تو جو کام دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ گواہ قاضی صاحب گواہوں کی گواہی کی طرف کیوں دھیان دیتا ہے؟ اس کو تو گواہی دے کے گھر پہ چلا جانے گا، اس کی گواہی سے جو مال ملے گا وہ تو مدعی کو ملے گا، تو مدعی کی طرف دھیان نہیں دے گا قاضی، کن کی طرف دھیان دے گا؟ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کی طرف خوب دھیان دیتا ہے جو دوسروں کے لیے کام کرے۔ ابھی اس طرح سے ہٹا لیں، اور جاوے تو سر کے اوپر جو بھی نہ رہیں گے، کانٹا دیکھا، کاچ دیکھا، کیلے کا چھلکا دیکھا، تھیلے لے کے جا رہا ہے اور تسبیح بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ تسبیح جیب میں رکھ کے تو چھلکا آتا تھا تو 786 دفعہ تسبیح پڑھی، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق من الایمان، اسلام کا مزاج پہچانو۔ ہم نے اپنے طور کے اوپر دین کا سیپ نکالا کہ بس نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد ماشاء اللہ صلی اللہ جزاک اللہ، یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں۔ اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مدارس میں یہ چیز سکھائی نہیں جاتی ہے، مدارس میں تو اس کا گور سکھایا جاتا ہے، لیکن کوئی لے اور بات ظاہر کرے تو نہیں، اس کو لے کے اوپن کرے تو نہیں، ورنہ لوگ بیچارے کیا سمجھتے کہ جیسے مکاتب میں ایک آدمی لکڑی لے کے کھڑا ہوتا ہے بچہ اور زور زور سے مارتا ہے، الف با تا سا، یہ مدارس۔ انسان کے انسانیت کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ قدرے ہیں وہ حدیث بتلاتی ہے، اس سے اونچی پھگے یہ حدیث بات ہوئی منون، اس کے اونچی کوئی بات کہاں نہیں ملے، آسمان میں بھی نہ ملے، زمین کے نیچے بھی نہ ملے، زمین کے نیچے پیٹرول ڈیزل ملے گا، کپڑے خراب کرے، لیکن یہ باتیں نہ ملے۔